بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی اپنے لشکر کی طرف مراجعت فرما ہو گئے۔ رات بھر خیمہ میں رہے، صبح ہوئی تو آپ کھڑے ہوئے اور بیت المقدس میں داخل ہو گئے۔ اس روز آپ اس میں تشریف لے گئے ہیں۔ اس روز دوشنبہ کا دن تھا، جمعہ تک آپ نے اس میں اقامت فرمائی اور شرق کی طرف ایک خط کھینچ کے محراب کا نشان بنا دیا۔ اسی جگہ وہ مسجد ہے جو آپ کے نام کی طرف منسوب ہے، مسجد عمر۔ پھر اپنے ہمراہیوں کو نماز جمعہ پڑھائی۔ رومیوں نے غداری کا ارادہ کیا۔ ابوالجعید، جس نے جنگ یرموک میں رومیوں کے ایک مصیبت میں مبتلا کر دیا تھا، آپ نے بال بچوں اور مال و اسباب کے بیت المقدس میں مقیم تھا، اس سے یہ رومی کہنے لگے، ہمارا ارادہ ہے کہ مسلمان جس وقت نماز میں مشغول ہو اور سجدے میں چلے جائے تو ان کے ساتھ غدر کر دے۔ اس وقت نہ ان کے پاس اسلحہ ہو اور نہ اور کوئی ایسی چیز جو انہیں ہمارے حملوں سے محفوظ رکھ سکے۔ تیری اس معاملے کے متعلق کیا رائے ہے؟ اس نے کہا، ایسا نہ کرو اور نہ غدر کرو۔ اگر تم نے ایسا کیا تو میں انہیں اس کی خبر کر دوں گا اور تم مغلوب ہو جاؤ گے۔ انہوں نے کہا، پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس نے کہا، تم زینت اور متاع دنیا کو ان کے سامنے ظاہر کرو۔ متاع دنیا اور مال و اسباب ایسی چیزیں ہیں کہ انہیں دیکھ کر دنیا والوں سے ان پر کبھی صبر نہیں ہو سکتا، لہٰذا اگر وہ مال و اسباب اور متاع دنیا کی طرف متوجہ ہوئے، ان کے اصول کی کوشش کی اور خواہاں ہوئے تو میں تمہیں مشورہ دوں گا کہ جو تم کرنا چاہتے ہو وہ کرو۔ رومیوں نے یہ سن کر مقدر پر کوشش کر کے جتنا وہ مال جمع کر سکتے کیا اور مسلمانوں کے راستہ میں ڈال دیا۔ مسلمان آتے جاتے اسے دیکھتے تھے اور تعجب کرتے تھے۔ کسی نے اسے طمع کی نظر سے نہیں دیکھا اور نہ ہاتھ لگائے، بلکہ یہ کہتے ہوئے گزر جاتے تھے، الحمدللہ الذی اورثنا دیار قوم لهم مثل هذا من الدنیا ولو سویت الدنیا عند اللہ جناح بعوضۃ ما سقى الکافر منها شربۃ ماء۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، جنہوں نے ہمیں ایسے قوم کے ملکوں کا مالک کر دیا جن کے پاس دنیا کی اتنی چیزیں ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا مچھر کے فر کے برابر ہوتی تو کوئی کافر دنیا سے ایک گھونٹ پانی بھی نہ پیتا۔ عطاء بن سالم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ خدا کی قسم، کسی مسلمان نے اس مال و اسباب اور متاع دنیا کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا اور نہ اسے چھوا۔ ابوالجعید یہ دیکھ کر رومیوں سے کہنے لگا، یہی ہے وہ قوم جن کی تعریف اللہ عز و جل نے تورات اور انجیل میں بیان کی ہے۔ یہ ہمیشہ حق پر رہے گے اور جب تک یہ حق پر رہے گی ان سے کوئی قوم آگ تک نہیں ملا سکتی اور نہ کہ ان کے مقابلے میں ٹھہر سکتی ہے۔ عقید رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بیت المقدس میں 10 دن تک قیام فرمایا۔ شعر بن حوشب رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت کعب احبار رضی اللہ عنہ سے سنا ہے، وہ کہتے تھے کہ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ صلح اور معاہدہ کے بعد جب بیت المقدس میں داخل ہوئے تو آپ نے 10 روز وہاں اقامت فرمائی۔ میں ان ایام میں مضافات فلسطین کے ایک گاؤں میں مقیم تھا۔ میں اس غرض سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا کہ آپ کے دست مبارک پر اسلام لاؤں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ میرے والد موسیٰ ابن عمران علیہ السلام کی کتاب کے جو اللہ تعالیٰ نے ان پر نازل فرمائی تھی بہت بڑے عالم تھے، مجھ سے چونکہ انہیں بےحد انس اور محبت و شفقت تھی، اس لیے مجھے انہوں نے ہر ایک چیز کی تعلیم دی تھی اور کوئی چیز چھپا نہیں رکھی۔ ان کی موت کا جب وقت آیا تو مجھے بلا کے کہنے لگا، بیٹا، تمہیں خود معلوم ہے کہ میرے پاس جو کچھ تھا وہ سب میں نے تمہیں سکھلا دیا ہے اور کوئی چیز تم سے نہیں چھپائی، مگر مجھے ڈر ہے کہ کئی بعض جھوٹے لوگ تمہارے پاس آ کر تمہیں فریب دے اور تم ان کی مطابقت اختیار نہ کر لو۔ میں اس دیوار کے سوراخ میں جسے تم دیکھ رہے ہو ان 2 ورقوں کو رکھتا ہوں، انہیں نہ چھیڑنا اور نہ انہیں اس وقت تک کھول کے دینا جب تک تم یہ نہ سن لو کہ نبی آخر الزمان جن کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں مبعوث ہو گئے ہیں۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ساتھ بھلائی اور بہتری چاہے گے تو تم ان دونوں پر عمل کرو گے۔ اس وصیت کے بعد ان کا انتقال ہو گیا اور میں نے انہیں دفن کر دیا۔ کعب بن احبار رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ مجھے اس سے زیادہ کس چیز کا شوق نہیں تھا کہ تعزیت کے ایام گزرے تو میں انہیں کھول کر دیکھوں۔ تعزیت کے دن گزر جانے کے بعد میں نے ان دونوں ورقوں کو کھل کر پڑھنا شروع کیا۔ ان میں لکھا ہوا تھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ خاتم النبی لا نبی بعدہ۔
بالآخری یعنی اللہ جل جلالہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے ہوئے رسول ہے جو نبیوں کو پورا کرنے والے ہیں۔ ان کے بعد اور کوئی نبی نہیں۔ ان کے پیدا ہونے کی جگہ مکہ معظمہ ہے اور دار ہجرت مدینہ طیبہ۔ نوبت خواہوں گے درش مزاج اور نیا ہوگو، ان کی امت شکر اور حمد کرنے والی ہوگی۔ اس کے افراد ہر حالت میں باری تعالیٰ کا شکریہ اور تعریف کرنے والے ہوگی۔ ان کی زبان تحلیل و تکبیر کی آواز سے تر رہے گی اور وہ ہر ایک دشمن پر جو ان کے ساتھ معاندت سے پیش آئے گا فاتح اور منصور رہے گی۔ وہ اپنی شرمگاہوں کو دھوئیں گے، پردہ کی چیزوں کو چھپائیں گے، ان کے سینوں میں قرآن ہوگی، آپس میں ایسے مہربان ہوگے جیسے انبیاء علیہ السلام اپنی امتوں پر قیامت میں سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگی۔ اور ایمان میں سبقت کرنے والے مقربین شفاعت کرنے والے ہیں جن کی شفاعت قبول کی گئی ہے۔ یہ پڑھ کر میں نے اپنے دل میں کہا کیا اس سے بہتر اور اعظم کوئی دوسری چیز مجھے میرے والد نے سکھلائی ہے؟ یعنی نہیں۔ اپنے والد کے انتقال کے بعد جب تک اللہ تبارک و تعالی نے چاہا میں ٹھہرا رہا اور توقف کرتا رہا، حتیٰ کہ میں نے سنا کہ مکہ معظمہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوا ہے اور وہ برسا کر اپنی باتوں کو ظاہر کرتے ہیں۔ میں نے کہا خدا کی قسم ضرور وہی ہوگی۔ میں برابر ان کے حال اور کاموں کے متعلق دریافت کرتا رہا، حتیٰ کہ مجھے خبر ملی کہ وہ مکہ معظمہ چھوڑ کر یثرب کی طرف ہجرت فرما گئے ہیں۔ میں ان کے امور کی برابر نگاہ رکھتا رہا، یہاں تک کہ آپ نے غزوہ کیے، جہاد فرمایا اور دشمنوں پر غالب ہوئے۔ میں نے چاہا کہ دربار رسالت میں حاضر ہوں، پر مجھے معلوم ہوا کہ اس عالم سے انتقال فرما گئے ہیں اور وہی منقطع ہو گئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ معلوم کر کے مجھے خیال ہوا کہ جن کا میں انتظار کر رہا تھا شاید وہ نہیں تھے۔ اس خیال میں رہا حتیٰ کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ آسمانوں کے دروازے کھل رہے ہیں، فرشتے روح در روح اتر رہے ہیں اور ایک کہنے والا کہہ رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتقال فرما گئے اور زمین والوں سے وہی منقطع ہو گئی۔ اس خواب کے بعد مجھے خبر ملی کہ ان کے بعد ایک خلیفہ مقرر ہوئے جن کا نام ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ میں ان کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ابھی بہت کمی مدت ہوئی تھی کہ ان کی فوج ہمارے پاس شام کی طرف آئے اور پھر اس کے بعد ان کی وفات کی خبر بھی پہنچ گئی، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ ان کے بعد ایک اور شخص گندمی رنگ کے خلیفہ ہوئے جن کا نام عمر رضی اللہ عنہ ہے۔ میں نے اپنے دل میں کہا تھا وقت کہ میں اس دین کے متعلق خوب اچھی طرح تحقیق نہ کر لوں اور اس کی حقیقت سے کما حق واقف نہ ہو جاؤں، اس وقت تک اس میں داخل نہیں ہوگا۔ میں برابر اس کی تحقیقات کرتا رہا حتیٰ کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیت المقدس میں تشریف لائے اور اہلیہ نے بیت المقدس سے صلح کی۔ میں نے ان کے وفائی عہد پر نظر دوڑائی اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دشمنوں کے ساتھ کیا تھا اس پر نگاہ ڈالی تو مجھ پر منکشف اور محقق ہو گیا کہ نبی امی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت یہی حضرات ہیں۔ اور میں نے اپنے دل میں اس دین کے اندر داخل ہونے کا مکالمہ کیا اور میں بس بیش ہی کرتا رہا کہ آیا داخل ہو یا نہیں، حتیٰ کہ ایک رات میں اپنے گھوڑے پر کڑا ہوا تھا۔ ایک مرد مسلمان نے اس وقت یہ آیت پڑھنی شروع کی، یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم من قبل ان نطمس وجوہا فنرد علی ادبارها ونلعنهم کما لعنا اصحاب السبت وکان امر اللہ مفعولا۔ یہ وہ لوگ جو کتاب دیے گئے ہوں، یعنی اہل کتاب، ایمان لاؤ اس چیز کے ساتھ جو ہم نے نازل کی ہے، دران حالی کی وہ اس کی تصدیق کرنے والی ہے جو تمہارے پاس ہے، یعنی تورات انجیل، پہلے اس بات سے کہ مٹا ڈالے ہم انہوں کو پس پھیر دے ہم ان کو ان کی پیٹوں پر یا لعنت کرے، ہم ان پر جیسا کہ لعنت کی ہم نے اب تو والوں پر اور ہے اللہ تعالیٰ کا حکم کیا گیا۔ یہ آیت سنتے ہی ڈرا اور خدا کی قسم مجھے خوف ہوا کہ کہیں صبح ہونے سے قبل ہی میرا منہ نہ پھیرا جائے۔ مجھے صبح ہونے سے زیادہ اور کسی بات کا اشتیاق نہیں تھا، حتیٰ کہ صبح ہی اور میں اپنے گھر سے نکل کھڑا ہوا۔ لوگوں سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے متعلق دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ آپ بیت المقدس میں تشریف فرما ہے۔ میں بیت المقدس کی طرف چلا۔ جس وقت میں آپ کی خدمت میں پہنچا تو اس وقت جناب صخرہ کے قریب مسلمانوں کو فجر کی نماز پڑھا رہے تھے۔ نماز کے بعد میں آپ کے سامنے حاضر ہوا، آپ کو سلام کیا، آپ نے سلام کا جواب مرحمت فرمایا اور دریافت کیا کہ تم کون ہو؟ میں نے کہا کعب بن احبار ہوں اور اس لیے حاضر ہوا کہ اسلام میں داخل ہو جاؤ، کیونکہ میں نے کتب سوامی میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات دیکھی ہے۔ اللہ کا آپ کیا تم ہمارے دین میں داخل ہو سکتے ہو؟ میں نے کہا یا امیر المومنین، آپ کی اس کتاب میں جو آپ کے دین و مذہب کے عوامر بتلانے کے لیے آپ کی طرف نازل کی گئی
کیا کہ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی ذکر ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ اس کے بعد آپ نے یہ آیت پڑھی وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ أَمْ كُنتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَٰهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ۔ اور یہی وصیت کی تھی ابراہیم نے اپنے بیٹوں اور یعقوب نے، اے بیٹو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے واسطے دین کو پسند کر لیا ہے، بس نہ مرو تم مگر درا حالی کہ تم مسلمان ہو۔ کیا تم اس وقت حاضر تھے جب یعقوب کی موت کا وقت آیا، جب اس نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ میرے بعد کسی کی عبادت کیا کرو گے؟ انہوں نے کہا ہم تیرے معبود اور تیرے آبا و اجداد ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی عبادت کریں گے، جو ایک ہی معبود ہے اور اس کے حکم برادر ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہ آیت تلاوت کی ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی ولکن کان حنیفا مسلما۔ نہ ابراہیم یہودی تھے اور نہ نصرانی، البتہ ایک سیدھے راستہ پر چلنے والے مسلمان تھے۔ اس کے بعد آپ نے یہ آیت تلاوت کی فغیر دین اللہ یبغون ولہ اسلم، کہ اللہ کے دین کے سوا کسی دوسرے کو پسند کرتے ہو۔ بعد یہ پڑھی ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، جو شخص دین اسلام کے سوا کسی دوسرے مذہب کا اتباع کرے گا بس ہرگز اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ حضرت کعب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جس وقت میں نے آیات سنے تو فوراً میں نے کہا یا امیر المومنین اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ آپ میرے اسلام لانے سے بے حد خوش ہوئے اور کچھ توقف کے بعد فرمائے کعب کہ یہ ہو سکتا ہے کہ تم میرے ساتھ مدینہ طیبہ چلو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف کی زیارت کرو اور زیارت سے متمتع ہوں۔ میں نے عرض کیا یا امیر المومنین میں ایسا ہی کروں گا۔ اس کے بعد کیا ہوا انشاءاللہ آگے درس میں ذکر کریں۔